میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، قرائے اعظام، سامعین دی وقار، مجھے مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ حضرت مولانا محمد عمران صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس فقیر کے ساتھ انتہائی محبت فرمائی ہے کہ ایسی خوبصورت مجلس میں، ایسی بابرکت مجلس میں شریک ہونے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے، میری اور آپ کی طرف سے مولانا کو اور مولانا کی انتظامیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دو موضوع ذمہ کیے گئے ہیں، ایک تکمیل قرآن ہے اور ایک ختم نبوت کا موضوع ہے۔ چند ایک باتیں یہ فقیر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ اپنی رضا کے مطابق کہنے سننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس میں جو پہلو ہمارے لیے عمل کا ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلی بات کہ یہ اپنی نوعیت کا الگ ہی گویا سلسلہ ہے کہ آپ کی مسجد میں صبح کے وقت اذان فجر کے بعد اور نماز فجر سے پہلے بڑی عمر کے یعنی تعلیم بالغاں کے طور پر مولانا اپنے نمازیوں سے قرآن پاک سنتے ہیں۔ مطلب یہ کہ قرآن پاک کو صحیح کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ تحریک پیش کی ہے آپ میں کہ ہم لوگ پڑھتے تو رہتے ہیں، لیکن اگر ہم اس طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے قرآن کو پڑھنا چاہیے تو پھر پڑھنے کا بھی فائدہ ہے، سننے کا بھی فائدہ ہے، اور اصل یہی ہے کہ قرآن پاک کو اسی طریقے سے پڑھا جائے جس طرح کے قرآن پاک کے پڑھنے کا حق ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بعض لوگ جن کو مسجد میں کسی مستند قاری اور حافظ اپنی نماز اور اپنی قرات صحیح کرنے کا موقع نہیں ملتا، عموماً دیکھنے میں آیا ہے بے شک وہ ڈگریاں اپنے پاس رکھتے ہوتے ہیں، لیکن وہ قرآن پاک کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے پڑھتے ہیں جیسے اردو کی کتاب کو پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ان کو سننے کا موقع ملا کہ وہ قرآن کو اس طرح پڑھ رہے ہیں جس طرح کے قرآن پاک گویا کہ اردو میں پڑھ رہے ہوں۔ قرآن پاک کا ایک تلفظ ہے، اس کی ایک ادا ہے، قرآن پاک کے الفاظ کی صفات ہیں، قرآن پاک کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس طریقے سے نہیں پڑھنا، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ ہرگز یہ بات معمولی نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم قرآن پاک کو صحیح نہیں پڑھتے تو ہماری نماز نہیں ہے، کیونکہ نماز کے اندر قرآن پاک کی تلاوت اس کی بہت اہمیت ہے۔ قرآن پاک کی قرات نماز کے اندر فرض ہے، اور قرآن کو قرآن اس وقت کہا جائے گا جس وقت قرآن پاک کو قرآن کے طریقے پہ پڑھا جائے، قرآن پاک کے اصولوں سے جس وقت پڑھا جائے، اس کے قواعد اور ضوابط کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھا جائے، تو تب کہا جائے گا کہ قرآن پاک پڑھا گیا ہے۔ یہ اس امت کی سعادت ہے۔ جیسے ہمیں
آمنہ کے لال ایک نرالے نبی اللہ نے دیے ہیں، اسی طرح پر آپ پر نازل ہونے والی کتاب بھی ایک نرالی کتاب ہے۔ نہ نبی کا مقابلہ ہے اور نہ کتاب کا مقابلہ ہے، نہ اس دین کا مقابلہ ہے جو اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت اور توسط سے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ اس کے ایک لفظ کا مقابلہ، اس کے ایک لفظ کا مقابلہ پوری کائنات مل کر نہیں کر سکتی۔ اور نہ صرف یہ، اگلی بات کہنے لگا، نہ صرف یہ کہ یہ جہان مل کر قرآن کے ایک لفظ کا مقابلہ کر سکتا ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ جنت بھی پوری قرآن پاک کے ایک لفظ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ کہیں گے یہ مبالغہ ہے۔ نہیں میرے دوستو، مبالغہ نہیں، اس واسطے کہ حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے کہ جنت مخلوق ہے، وہ پیدا کی ہوئی چیز ہے، اور قرآن پاک اللہ کی صفت ہے۔ اللہ خود قدیم ہے، اس کی تمام صفات قدیم ہیں۔ یہی تو مسئلہ تھا کہ امام احمد ابن حنبل کو یہی بات منوانے کے لیے 3 حکومتوں نے زور لگایا تھا کہ مان جاؤ کہ یہ قرآن مخلوق ہے، خلق ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے تھے ایتونی بکتاب اللہ و بسنت رسول، میرے سامنے اور کوئی بات نہیں، مجھے قرآن سے ثابت کرو، مجھے حدیث سے ثابت کرو کہ یہ مخلوق ہے تو پھر مانوں گا۔ پھر آپ پر کوڑے مارے جاتے تھے، کوڑے برسائے جاتے تھے، لیکن وہ حضرت امام احمد ابن حنبل کی استقامت جبل استقامت تھے، آپ ان کو متزلزل نہ کر سکے۔ کہا گیا کہ آپ تعبیر بدل لیں، تعبیر بدل لیں، تعبیر کوئی ایسی اختیار کر لیں جس سے آپ کا مقصد بھی پورا ہو جائے اور آپ اس ظلم و جبر سے بھی بچ جائیں۔ تعبیر بدلنا آپ سمجھتے ہو کہ تعبیر بدلنا کسے کہتے ہیں؟ یعنی دیسی الفاظ میں، سادہ الفاظ میں، ایک یہ ہے کہ آپ کے ماں کا شوہر آپ کو بلا رہا ہے، ایک تعبیر یہ ہے۔ دوسری تعبیر یہ ہے کہ آپ کے ابا حضور، آپ کے والد محترم آپ کو بلا رہے ہیں، یہ تعبیر ہے۔ وہ تعبیر سخت ہے، اس سے فساد ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اور یہ تعبیر ایسی ہے کہ اس سے جھگڑا نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا تعبیر بدل دو۔ حضرت نے کہا ایتونی بکتاب اللہ و بسنت رسول، مجھے اگر کوئی بات منوانی ہے تو کتاب سے ثابت کرو، حدیث سے ثابت کرو، اس کے علاوہ میرے ساتھ بات نہیں۔ میرا موقف پوری ہے جو ہے، میں آپ کا ظلم برداشت کر سکتا ہوں، ستم برداشت کر سکتا ہوں، لیکن کتاب اللہ کی عظمت پر میں ایک حرف بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جو بندہ دین کی خدمت کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، تو اللہ اس کو دنیا میں بھی نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی نوازتے ہیں۔ جنہوں نے ان پر مظالم ڈھائے ان کا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، ان کا نام بھی کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ اتنے ہبا منصورہ ہوئے۔ اور جنہوں نے دین کے لیے سختیاں برداشت کی، آج بھی ایک بہت بڑا طبقہ ان کی تقلید میں چل رہا ہے۔ سعودی عرب ان کی تقلید میں ہے، وہ حنبلی لوگ ہیں، امام احمد ابن حنبل کی فقہ کو ماننے والے لوگ ہیں، اور ان کو اب بھی رحمت اللہ کہا جاتا ہے، اب بھی ان کو اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ اور ایسے حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزت دنیا میں بھی کراتے ہیں،
चुनाचे जिस वक्त कोड़े लग रहे थे, तारीख बतलाती है कि आपका पजामा कह लो या आपकी लुंगी कह लो, वो सिरक गई, नीचे उतर गई, जिससे बेपर्दगी का खतरा था। हजरत ने दुआ की कि अगर ए अल्लाह, अगर मैं ये काम तेरी रजा के लिए कर रहा हूं, तेरे इल्म और यकीन के मुताबिक मेरा ये काम दुरुस्त है, तो मुझे बेपर्दगी से बचा दे। तारीख गवाह है कि शलवार उठ करके ऊपर आ गई और ऐसे कि उनको बेपर्द होने से अल्लाह ने बचा दिया। तो मेरे दोस्तों, जो बंदा खुलूस के साथ दीन पर अमल करता है, दीन के लिए मेहनत करता है, दीन के लिए कोशिश करता है, अल्लाह पाक किसी की काविश और कोशिश को जाय नहीं फरमाते, जरूर उसको नवाजते हैं। हमें अपना फर्ज अदा करना चाहिए, हमें अपना फर्ज सोचना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी क्या है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अब्द हैं, आना आकुलो कमाया कुलुल अब्दो, हम अब्द हैं। हमने अल्लाह को अपनी बंदगी दिखानी है कि हम बंदे हैं तेरे आए अल्लाह। इस वक्त अल्लाह के सामने बंदा अपनी बंदगी दिखलाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इस कानून के तहत के मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहु, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको अज़मतें अता फरमाते हैं, बुलंदी अता फरमाते हैं। मैं अर्ज कर रहा था, बात यहाँ से चली थी कि कुरान पाक के एक लफ्ज का मुकाबला पूरी जन्नत नहीं कर सकती। वजह इसकी ये है कि जन्नत मखलूक है और ये कलाम अल्लाह के अंदर से निकला हुआ है, अल्लाह की सिफत है। अल्लाह ने अपने कलाम को हमें अता फरमाया है, ये तो फरिश्तों को भी नसीब नहीं है। ये फरिश्ते भी इसकी तिलावत से महरूम है, सिवा जिब्राइल अमीन के। फरिश्ते भी इसकी तिलावत नहीं कर सकते। अल्लाह ने ऐसी कलाम हमें दी है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह खुद खालिक है, अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की दात कदीम है। तो ये कुरान का लफ्ज कदीम है और जन्नत हादिस है। कदीम का मुकाबला हादिस से नहीं हो सकता। इस वास्ते मैंने आपको कहा कि ये जन्नत भी इसका मुकाबला एक लफ्ज का नहीं कर सकती। ऐसे तो नहीं फरमा दिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक लफ्ज पढ़ोगे तो उस पर 10 नेकियां मिलेंगी, 10 गुनाह माफ होंगे और 10 दराजात। ये आम ज़ाब्ता है और बाज़ दफा इससे बढ़ भी जाता है मामला। और साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि आपने फरमाया अल अलिफ हर्फुन वल लाम हर्फुन वल मीम हर्फुन। अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है, मीम अलग हर्फ है। सिर्फ अलिफ लाम पढ़ने से अल्लाह पाक बंदे को 30 नेकियां अता फरमाते हैं, 30 गुनाह माफ फरमाते हैं और 30 दर्जे बुलंद करते हैं। ये कुरान पाक की निस्बत है मेरे दोस्तों, कुरान पाक की निस्बत है। वैसे किसी को फिरौन कह दिया जाए, कारून कह दिया जाए, शैतान कह दिया जाए तो वो लड़ने और झगड़ने पे आ जाता है। लेकिन जब कुरान की तिलावत में ये फिरौन भी पढ़ा जाएगा, शैतान भी पढ़ा जाएगा, तो अल्लाह पाक हर हर्फ के बदले में वही अजर अता फरमाएंगे जो आपने कुरान के दूसरे अल्फाज में हासिल किया। ये कुरान पाक की निस्बत है। मैंने अर्ज किया, हदीस शरीफ में आता है कि जिस वक्त कुरान पाक पढ़ा जाता है तो कुरान पाक पढ़ते वक्त मलाइका आसमान से उस कारी साहब के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं जो कुरान पाक पढ़ रहा होता है या पढ़ा रहा होता है।
اور اس وقت تک فرشتے موجود رہتے ہیں جب تک قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملائکہ قرب الہی کو چھوڑ کر کے یہاں آتے ہیں، وہ تو اوپر کی مخلوق ہے، ملائے اعلیٰ کی مخلوق ہے، وہ یہاں نیچے آتے ہیں؟ فرمایا اس لیے نیچے آتے ہیں کہ یہ نعمت ان کو آسمان میں نصیب نہیں ہوتی، یہ نعمت ان کو وہاں میسر نہیں ہے، وہاں قرآن پاک ان کی زبانوں پہ بھی نہیں ہے، نہ ان کی سماعت میں موجود ہے۔ وہ اس قرآن پاک کو سننے کے لیے قطار اندر قطار آتے ہیں اور قرآن پاک کے ارد گرد بیٹھ کر کے قرآن پاک کو سنتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم کیا جانیں کہ یہ قرآن پاک کیا ہے؟ اس کا پتہ اس وقت چلے گا جس وقت سارے سہارے انسان کے ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر دنیا میں قرآن سے یاری اور تعلق رہا ہوگا تو پھر آپ بے یار و مددگار نہیں ہوں گے، پھر آپ بے یار و مددگار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں آپ جائیں گے یہ قرآن آپ کے ساتھ ہوگا۔ سب سے پہلی منزل جس وقت انسان یہاں سے جاتا ہے تو پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک سورت مبارکہ ایسی ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے وہ قبر میں جس وقت موجود ہوتا ہے تو سفارش کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اس وقت تک وہ سفارش کرتی رہتی ہے جس وقت کہ وہ اپنی بات منوا نہیں لیتی۔ یہ قبر ہے ہمارے لیے، سب سے پہلے قبر ہے، اور قبر میں جس وقت عذاب کے فرشتے آتے ہیں تو میرے دوستو یہ اعمال پہرے دار بن جاتے ہیں، کہیں سے کوئی عمل، کہیں سے کوئی عمل، کہیں سے کوئی عمل۔ اور قرآن پاک کی وہ سورت جسے سورت ملک کہا جاتا ہے، وہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہے، یعنی جھگڑا کرتی ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے وہ اس طرح پر اپنے پر بچھا لیتی ہے، پر تو نہیں، پر تو مرغیوں کے ہوتے ہیں، یعنی جیسے مرغی پر پھیلا کر کے اپنے چوزوں کو حفاظت میں لے لیتی ہے، اسی طرح پر ڈھال بن جاتی ہے سورت ملک اس پڑھنے والے کے لیے۔ اور یہ کہتی ہے اللہ پاک، یہ الفاظ اس کا ترجمہ صراحتاً کہتی ہے، اللہ یا تو مجھے اپنی کلام سے نکال یا پھر میری سفارش میرے پڑھنے والے کے لیے قبول فرما۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اس کو اپنے کلام سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے اس کلام کو، تبھی تو وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اپنے کلام سے نکالو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی سفارش پڑھنے والے کے لیے حتمی ہے، یقینی ہے۔ جس وقت انسان عذاب قبر سے اس قرآن کی بدولت بھی محفوظ ہو گیا ہے، نماز کی بدولت بھی محفوظ ہو گیا ہے، اور اپنے اعمال کی وجہ سے بھی، پھر یہاں تک نہیں ہے، پھر اس پڑھنے والے کو یہ کہا جائے گا جنت میں کہ تو قرآن پاک پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں سے درجوں پہ چڑھتا جا، جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہی تیرا مقام ہوگا۔ تو یہ قرآن اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور ہماری تاریخ یہ ہے، ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ یہ ہے، اسلام کی تاریخ یہ ہے کہ ہم وہ قوم تھے کسی وقت کہ ہماری گھروں سے رات کے وقت بھی قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، رات کا وقت بھی قرآن کی تلاوت سے منور ہوتا تھا، ہمارے گھروں میں قرآن کا نور ہوتا تھا، جبکہ آج ہمارے گھروں میں ٹی وی ہے، ڈش ہے، خرافات ہیں، ڈرامے ہیں، گانے ہیں،
مسلمانوں، یہ ہماری تاریخ نہیں ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ نہیں ہے۔ ہم بہت بھول گئے ہیں، ہم کسی کے پیچھے لگ گئے ہیں، جن کے پیچھے لگنا تھا ان کے پیچھے نہیں لگے، وہ آمنہ کے لال ہیں جن کے پیچھے ہم نے لگنا ہے۔ اور ہم چل رہے ہیں یہود و نصارہ اور ہندوؤں کے طریقے پر۔ بڑی غفلت ہے میرے دوستو، بڑی غفلت ہے۔ رات کو ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی اور قرآن پاک کی جگہ منور ہوتی تھی، ایسے جیسے ہمارے نزدیک ستارے منور ہوتے ہیں۔ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا تھا، آسمان کی مخلوق اس جگہ کو دیکھتی ہے، وہ ایسے روشن ہوتی ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ستارے روشن۔ سرکار دو عالم، روح دو عالم، جان دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ذرا جائزہ اپنے صحابہ کا لیا کرتے تھے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے گزرے تو دیکھا مسجد نبوی کے ایک ستون کے پاس کھڑے ہو کر کے سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں تلاوت کر رہے ہیں، اور فاصلے پر سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآت آہستہ ہو رہی ہے، جبکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں۔ رات کے وقت میں ویسے اختیار ہے، آپ کو بلند آواز سے قرآت کرنا چاہیں نماز میں کر سکتے ہیں، آہستہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، نوافل کے اندر جس طرح بھی آپ چاہیں کر سکتے ہیں۔ صبح کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیق رات میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نوافل میں قرآن پڑھ رہے تھے لیکن آپ آہستہ آواز سے پڑھ رہے تھے۔ فاروق اعظم سے فرمایا کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے لیکن آپ بلند آواز سے پڑھ رہے تھے۔ صدیق تم آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ فاروق تم بلند آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ دیکھا ہمارے ہاں کیا ہوتا تھا، رات کو یہ عمل ہوتا تھا۔ پریشانیوں سے نجات جس چیز میں اللہ نے رکھی ہے وہ قرآن ہے، وہ ذکر ہے، وہ نماز ہے، وہ دعا ہے۔ مانگو خدا سے گر گڑا کے جتنا مانگ سکتے ہو۔ ہم ان چیزوں کی طرف نہیں آتے، جو اصل چیزیں ہیں ہمارے پریشانیوں کو دور کرنے والی، اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ وہ لوگ خدا کی رحمت کو اللہ کے پیغمبر کی تابع داری کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کے ذریعے، ذکر اذکار کے ذریعے، رونے دھونے کے ذریعے اللہ کی عبادت کو مقناطیس کی طرف اللہ کی رحمت کو کھینچا کرتے ہیں۔ ہم اس سے محروم ہیں، ہم اس سے محروم ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ جواب دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے مزاج کے مطابق جواب دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ اسمعت من ناجیت، اللہ کے حبیب اصل میں جس کو سنانا چاہتا تھا وہ میری پست آواز میں بھی سن لیتا، اپنے مزاج کے مطابق بات کی۔ چونکہ اللہ تعالی قادر ہے اور اس کی سماعت کامل ہے، رات کی تاریکیوں میں پہاڑ کے نیچے جو چونٹی کالے رنگ کی موجود ہوتی ہے، وہ جو سبحان من یرانی کہہ رہی ہوتی ہے، اللہ اس کی تسبیح کو بھی جانتا ہے، سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔
بندہ اپنی ہتھیلی پہ رکھی ہوئی چیز کو اتنا نہیں جانتا جتنا خداوند ذوالجلال انسان کے بھید اور راز جو سینے میں چھپے ہوئے ہیں ان کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ وہ کہنے لگے اسما تم ناتے تو جسے میں سنانا چاہتا تھا وہ میری پست آواز میں بھی سنتا۔ عمر تم بلند آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ میرے پیش نظر ایک اور مقصد تھا، میں اس لیے زور لگا رہا تھا کہ میں جہاں تک میری آواز پہنچے گی شیطان بھاگے گا۔ میں شیطان کو بھگا رہا تھا اور سوئے ہوں کو جگا رہا تھا کہ وہ بھی اٹھ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے۔ میرا مقصد یہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم ذرا آہستہ پڑھ لیا کرو، صدیق تم تھوڑا بلند آواز سے پڑھ لیا کرو۔ اصل میں علماء لکھتے ہیں اس میں بتانا یہ مقصود تھا کہ پہلے جو دونوں آپ کر رہے تھے اپنی مرضی سے کر رہے تھے، لیکن اگر اس کو دین بنانا ہے تو پھر میری تابعداری میں تمہارا دین ہو جائے گا، پھر اتباع تمہیں کرنی پڑے گی کہ تھوڑا تم اونچا کر لو، جس وقت یہ تمہارا ہوگا تمہارے ذہن میں فوراً یہ بات آئے گی کہ میں آہستہ پڑھا کرتا تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا اونچا پڑھو، نبی کی یاد تازہ ہو جائے گی، نبی کا اتباع ہو جائے گا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور فاروق اعظم جس وقت بلند آواز کے عادی تھے وہ پست کریں گے، ان کو فوراً نبی کا تصور آ جائے گا کہ میرے آقا نے یہ فرمایا تھا آہستہ پڑھا کرو، تو آہستہ پڑھوں گا تو آقا خوش ہوں گے، آقا خوش ہوں گے تو آقا کا رب خوش ہو جائے گا، میرا کام بن جائے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کبھی ہماری تاریخ یہ تھی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر باہر خیمے لگے ہوئے ہوں اور میں دن کو نہ دیکھوں جہاد سے واپسی پر یا جہاد کو جاتے ہوئے، جیسے جنگلوں میں خیمے ہوتے تھے صحابہ وہاں رات گزارتے تھے، حضور فرماتے ہیں میں نہ دیکھوں تو شام کو رات کو اندھیرے میں بتلا سکتا ہوں کہ اشعری قبیلہ کس خیمے میں موجود ہے۔ یا رسول اللہ آپ کیسے بدلائیں گے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قبیلہ اشعری جو ہیں ان کے قرآن کے پڑھنے کا جو انداز ہے اس سے میں بتا سکوں گا آپ کو کہ وہاں وہ لوگ موجود ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی قرآن پاک جیسی نعمت اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، اور قرآن پاک کا بھی ہمارے اوپر ایک حق ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے پڑھیں، مرضی کا نام دین نہیں ہے، دین تو اتباع نبوی کا نام ہے۔ جو اصول ہیں دین کے ان اصولوں پر ہم چلیں گے تو تب دین کی اتباع ہوگی، ورنہ دین کی اتباع نہیں ہوگی۔ بہت اچھی کاوش ہے، بہت اچھی کوشش ہے جو حضرات اپنا قرآن پاک صحت کا اہتمام کرتے ہیں اور فجر کی نماز سے پہلے اس کو پڑھنے کی صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دوستوں صرف قرآن صحیح نہیں ہو رہا ہوتا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نماز کی بھی پابندی ہو گئی ہے کہ آپ نماز کے لیے آئیں گے، قرآن صحیح کریں گے، پھر وہ وقت بھی بہت عجیب غریب وقت ہوتا ہے، اس لیے سب حضرات اس کی فکر کریں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن جس وقت مالٹا کی جیل سے واپس آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ایک تو امت میں اتحاد پیدا کیا جائے، تفرقہ بازی نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ امت کو قرآن کے قریب کیا جائے۔ یہ شیخ الہند نور اللہ مرقدہ نے فرمایا۔ شیخ الہند نے قرآن پاک کا ترجمہ لکھا اور ساتھ تفسیر لکھنا جس وقت شروع کی تو بند کر دیا،
کسی نے کہا حضرت اگر وہ تفسیر بھی لکھ دیتے تو لوگوں کو فائدہ ہو جاتا. تو حضرت نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ بھائی میں نے سوچا کہ میں اگر قرآن پاک کی تفسیر لکھوں گا میرا جو وقت اس پہ لگے گا پتہ نہیں بعد میں اس کو کوئی اٹھا کے پڑھے یا نہ پڑھے، تو میں نے عملی تفسیر تیار کی ہے حسین احمد مدنی، مولانا حسین احمد مدنی کو میں نے اس پر محنت کر کے ان کو تیار کر دیا ہے. تو یہ قرآن پاک کی گویا میری عملی تفسیر ہے. ان کو تو ہر جگہ جانا ہوتا ہے، لوگ دیکھیں گے تو اس سے پتہ چلے گا بھائی قرآن پاک ہمیں کہتا کیا ہے اور قرآن کی تعلیمات کیا ہے. میرے دوستو، قرآن پاک ایسا ہے ہمارے لیے، قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن محفوظ قلعہ ہے، محفوظ قلعہ ہے، اور محفوظ قلعے میں جو پناہ لے لیتا ہے وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے. اگر آپ قرآن پاک کے ساتھ اپنا دل لگا لیں گے ہر آفت اور ہر بلیت اور ہر مصیبت سے آپ اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افلاطون نے ایک سوال کیا اور وہ جانچنے کے لیے سوال کیا کہ اگر آپ میرے سوال کا جواب دیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ نبی ہیں، اگر آپ میرے سوال کا جواب نہ دے سکے تو میں سمجھوں گا کہ میں آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کروں گا. سوال یہ ہے کہ آسمان جو ہے یہ کمان بن جائے، سارا آسمان کمان ہو اور سارے ستارے یا سارے حوادثات جو ہر انسان کو پیدا ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک حوادث پیدا ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے حوادث وہ تیر بن جائیں اور تیر چلانے والی ذات خود اللہ کی ہو تو بچنے کی کیا صورت ہے؟ یہ ایک سوال تھا. دیکھو بھائی، یا تو تیر چلایا جائے تو تیر چلانے والا نشانہ باز نہ ہو، پھر بندہ بچ سکتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ کمان ٹوٹ جائے، تیر چلانے بند ہو جائیں گے، بندہ بچ جائے گا. تیسری صورت یہ ہے کہ تیر ختم ہو جائے، یہاں کوئی بھی صورت نہیں ہے. کمان پورا آسمان ہے، حوادثات لامتناہی ہیں، اور خود تیر چلانے والی ذات اللہ کی ہے. بتاؤ بچنے کی کیا صورت ہے؟ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے نبی کے پاس علم وافر ہوا کرتا ہے، انہوں نے خدا داد صلاحیت سے فوراً اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا بچنا بہت آسان ہے، تیر چلانے والے سے راہ و رسم پیدا کر لو، اس کے دامن سے لپٹ جاؤ. جو تیر چلا رہا ہے اس کے دامن سے لپٹ جاؤ، بچ جاؤ گے. تو گویا قرآن محفوظ ہے، قرآن کے دامن سے لپٹ جائیں گے، چمٹ جائیں گے، اس کی پناہ میں آ جائیں گے تو ہم ہر حوادث سے بچ جائیں گے. میرے دوست،